اسرائیل اپنے اہداف پورے کر چکا، اب غزہ میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا مطالبہ، کہا اسرائیل نے حماس کے فوجی ڈھانچے کو ختم کرنے کے اپنے اسٹریٹجک جنگی مقاصد کو پورا کر لیا ہے، اب جنگ ختم ہونی چاہیے۔ اسموگ جان کا روگ، پنجاب میں شدت برقرار، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی، ملتان اور دیگر شہر متاثر۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے بعد موٹر وے M2، M3 اور M4 مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ شہری صورتحال کے پیش نظر دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں، حکام کی اپیل۔ کراچی سمیت سندھ کے 26 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کا مارکا آج سجے گا۔ 274 پولنگ اسٹیشنز قائم، 213 انتہائی حساس اور 50 حساس قرار۔ 33 نشستوں پر 175 امیدوار آمنے سامنے۔ پاکستان میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا، حکومت جمہوریت اور آئین پر کمپرومائز کی طرف جا رہی ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا نئے قانون کے ذریعے ہر شہری کو مشکوک بنا دیا گیا، کسی سیاستدان کی قید کے حق میں نہیں۔ مولانا کی بانی PTI کی رہائی کی کوششوں میں اپنے کردار کی تردید۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا نہ ہم امریکہ کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، نہ انہیں اپنے ملک میں مداخلت کی اجازت دے سکتے ہیں۔ خواجہ آصف کے ساتھ پیش آئے واقعے کی بھی مذمت۔ لندن میں ٹرین پر سفر کے دوران خواجہ آصف سے بدتمیزی، ویڈیو منظرعام پر آ گئی۔ نامعلوم شخص نے اسٹیشن پر تعاقب کیا، نازیبا الفاظ کا استعمال، چاقو سے حملے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ لیگی قیادت کا سخت قانونی کارروائیوں کا فیصلہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف پاکستان ہائی کمیشن کے توسط سے مقدمہ درج کروائیں گے، قانونی مشاورت مکمل، بیان تیار کر دیا گیا۔ میں بار بار اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس میں افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے انہوں نے ملک کو داؤ پہ لگا دیا۔ آپ ہیں پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار، آپ لوگ ہیں، ملک کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ مسلم لیگ نون جب بھی آئی ہے پاکستان اس طرح سے اوپر گیا ہے۔ PTI بد تہذیبی والا کلچر لائی، اچھا ہوا ان سے جان چھوٹ گئی۔ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا اور نعرے لگانا ان کا نصیب ہے۔ نواز شریف خواجہ آصف سے ناروا سلوک پر برہم۔ لندن میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کچھ لوگوں نے ذاتی مقاصد کے لیے ملک داؤ پر لگا دیا، مجھے سیاست سے بے دخل کیا گیا، پارٹی صدارت لے لی، ان فیصلوں سے ملک کو نقصان پہنچا، سب تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ ترقی میں رکاوٹ نہ آتی تو پاکستان آج G20 کا حصہ ہوتا۔ شہباز شریف کی تعریف میں کہا معیشت دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن، حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف دل و جان سے ملک کی حالت بدلنے میں مصروف ہیں۔ صاحب کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا گیا، اور کوئی کام نہیں، بس گاڑیوں کا تعاقب کرنا ہے، نعرے لگانے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہو کے مرد آباد فلاں تمہیں میں یہ دیکھ لوں گا۔ ٹریننگ ہی یہی ہے، گرومنگ ہی یہی ہے، ان کے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ملک سے فتنہ پارٹی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ایک دہائی کے بعد پاکستانیوں کو اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ جب بھی نون لیگ حکومت میں آتی ہے ملک ترقی کرتا ہے۔ مریم نواز کی لندن میں گفتگو، کہا عوام کی فلاح و بہبود اور مسائل کا خاتمہ پنجاب حکومت کی اولین ترجیح۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ٹارگٹ ہے، کسانوں کو قرضوں کے ساتھ مشینری بھی دے رہے ہیں۔ 24 تاریخ عمران خان نے اسلام آباد کے لیے کال دے دیا ہے۔ آپ نے اپنے جو جوڈیشری ہے اس کے لیے نکلنا ہے، اس کے تحفظ کے لیے نکلنا ہے۔ دوسرا آپ کا جو سٹولن مینڈیٹ ہے آپ نے اس کے لیے نکلنا ہے۔ تحریک انصاف 24 نومبر کو احتجاج کے لیے تیار، ملک بھر میں مظاہروں کی کال۔ علیمہ خان نے کہا عدلیہ کے تحفظ اور مینڈیٹ کی واپسی کے لیے باہر نکلیں گے، اسلام آباد کی طرف بھی مارچ ہوگا، مطالبات منوا کر ہی دم لیں گے۔ احتجاج کی تیاریاں مکمل، اس بار کوئی واپسی نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی للکار۔ ہم دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع کیچ میں آپریشن، اہم کمانڈر سمیت 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق مطلوب دہشت گرد ثنا عرف بارو خودکش حملہ آوروں کی بھرتیاں کرتا تھا۔ فورسز کی میران شاہ میں کارروائی، 8 خارج ہلاک، 6 زخمی۔
امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ صدر اور وزیر اعظم کی کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا عزم، حکومت تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے، ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر اعظم کی چینی نائب وزیر اعظم سے ملاقات میں یقین دہانی، کہا دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا۔ شہباز شریف کی صدر آذربائیجان الہام الیوف سے بھی ملاقات، معیشت، ٹیکنالوجی اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ ترقی پذیر ممالک کو قرض نہیں امداد دی جائے، ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے عالمی مدد ناگزیر ہے۔ 2030 ویژن پر عمل درآمد کے لیے 6,800 ارب ڈالرز کی ضرورت، پاکستان تنہا کچھ نہیں کر سکتا، بروقت اقدامات نہ کیے تو مزید نقصان ہوگا۔ COP 28 میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کا باکو میں COP 29 سمٹ سے خطاب، کہا پاکستان نے تباہ کن سیلاب کا سامنا کیا، 30 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ اور لوگ بے گھر ہوئے۔ عالمی برادری وعدے پورے کرے، رواں دہائی کے آخر تک 30% گاڑیوں کو متبادل توانائی پر منتقل کرنے کا عزم۔ منی بجٹ نہیں آئے گا، پاکستان نے IMF کو منا لیا، عوام پر ٹیکسز کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ FBR حکام کے مطابق 12,970 ارب کا سالانہ ہدف برقرار رہے گا، پیٹرولیم مصنوعات پر GST بھی نہیں لگایا جائے گا، اضافی ہنگامی ٹیکس اقدامات کی فی الحال ضرورت نہیں، معاشی سرگرمیاں بڑھا کر ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کا پلان، تاج دو اسکیم میں کچھ تبدیلیوں پر بھی بات چیت متوقع، عالمی مالیاتی ادارے کا ٹیکس ٹو GDP کی شرح میں اضافے پر اطمینان کا اظہار، زرعی ٹیکس اصلاحات کے لیے صوبائی سطح پر قانون سازی کا عمل تیز کرنے پر زور۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نئے باب کا اضافہ، پہلے آئینی بینچ کی آج پہلی سماعت، 18 مقدمات سنے جائیں گے، عام انتخابات 2024 ری شیڈیول کرنے کی درخواست کی سماعت ہوگی، بیرون ملک اثاثے رکھنے والوں کی نااہلی کی درخواست بھی سنی جائے گی، PDM حکومت کی قانون سازی کردم قرار دینے کی درخواست بھی مقرر۔ مریم نواز کے خط لکھنے کے بیان پر وزیر اعلیٰ بھارتی پنجاب کا دلچسپ تبصرہ، کہا نواز شریف کی بیٹی کہتی ہیں دھواں لاہور جا رہا ہے، دلی والے کہتے ہیں دھواں دلی جا رہا ہے، کیا ہمارا دھواں ہر طرف گھومنے جا رہا ہے؟ بی بی آپ بھی چٹھی لکھ لیں۔ کراچی سمیت سندھ کے 26 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کا مارکہ آج سجے گا، 274 پولنگ سٹیشنز قائم، 213 انتہائی حساس اور 50 حساس قرار، 33 نشستوں پر 175 امیدوار آمنے سامنے۔ جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات بہت اچھی رہی، ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو میں بائیڈن سے ملاقات کی اندرونی کہانی بیان کی، کہا جو بائیڈن کے ساتھ مشرق وسطی اور یوکرین کے مسئلے پر بھی گفتگو ہوئی، ترجمان وائٹ ہاؤس کی بھی تصدیق، کہا بائیڈن ٹرمپ ملاقات دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں ہوئی، دونوں رہنماؤں کے درمیان حقائق پر گفتگو ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ساتھ سوالات کا پلندہ لائے تھے، ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ اسرائیل نے غزہ کو مقتل بنا دیا، شمالی علاقے میں ایک اور پناہ گاہ پر حملہ، جبالیہ اور خان یونس پر بھی بمباری، بچوں اور خواتین سمیت مزید 10 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 50 شہادتیں، تعداد 43,712 ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے 50,000 بچوں کے فوری علاج میں مدد کی اپیل کر دی۔ لبنان میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، بیروت سمیت کئی شہروں پر بمباری، عمارتیں ملیہ میٹ، 2 دن میں 74 شہری شہید، حزب اللہ کا جوابی وار، 6 صہیونی فوجی مارے گئے، اسرائیلی فوجی اڈے پر بھی حملہ، درجنوں راکٹ داغ دیے، لبنان سے کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، اسرائیلی وزیر دفاع کی ہٹ دھرمی برقرار۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی ہر صورت روکنی ہوگی، ترک صدر طیب اردوان نے واضح کر دیا، کہا جب تک اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل جاری رہے گی وہ دہشت گردی کرتا رہے گا، اسرائیل کو نہ روکا گیا تو فلسطین اور لبنان میں حالات مزید خراب ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی پر کوئی سمجھوتا نہیں، ہائیبرڈ ماڈل نامنظور، میگا ایونٹ کی میزبانی بچانے کے لیے پاکستان کی کوششیں تیز،
पी सी बी का दीगर बोर्ड से राबता, भारत ना माना तो मेंबर ममालिक के ताउन से भारतीय साजिश का मुकाबला होगा। नौबत वोटिंग पर आई तो 12 में से 8 वोट दरकार होंगे। टूर्नामेंट मुंतकिल हुआ तो पीसीबी कानूनी कार्रवाई भी करेगा। नई मंजिल, नया हदफ, शाहीन एक और इम्तिहान के लिए तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 आज होगा। कप्तान रिजवान कैंगरूज को व्हाइट वॉश करने के लिए पुरअज़्म।